آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنید جمشید کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ جنید جمشید کے والدین کون تھے اور کیا کرتے تھے؟ جنید کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کالج کے دور میں کیسے موسیقی کی طرف آئے، وائٹل سائن سے پہلے کون سا بینڈ بنایا تھا، سٹرگل دور کتنا مشکل تھا، پھر کالج سنگر سے بڑے سپر سٹار کیسے بنے، آخری بڑی خواہش جب جنید نے ویمبلے ایرینا میں پرفارمنس دی، پورا واقعہ کیسے، جنید جمشید نے موسیقی کیوں چھوڑی، طارق جمیل سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، موسیقی چھوڑنے کے بعد جب انہوں نے کپڑے کی ایک دکان ڈالی تو لوگ ان کا مذاق کیوں اڑاتے تھے، ایک سپر سٹار بیچارہ کپڑے تول رہا ہے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: جنید جمشید کے والد کا نام جمشید اکبر تھا، وہ پاکستان ایئر فورس میں گروپ کیپٹن کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کا تعلق خٹک پٹھان قبیلے سے تھا اور اصل آبائی علاقہ نوشہرہ خیبر پختونخوا تھا۔ فوجی زندگی کی وجہ سے خاندان کراچی، راولپنڈی اور مختلف ایئر بیسز پر رہا۔ والد بہت سخت مزاج اور نظم و ضبط والے تھے، بچوں کی تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ 2016 میں وفات پا گئے۔ جنید جمشید کی والدہ نفیسہ اکبر خان تھی، وہ لوہارو ریاست کے آخری نواب کی نواسی تھی۔ لوہارو خاندان برطانوی ہندوستان کے مشہور نوابی گھرانوں میں سے ایک تھا، جس کی جڑیں اتر پردیش تک جاتی ہیں۔ نفیسہ اکبر کے بھائی صاحبزادہ جہانگیر لندن میں بزنس مین تھے اور عمران خان کی پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں شامل تھے۔ ابتدائی زندگی: جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا مکمل نام جنید جمشید خان تھا۔ بچپن میں جنید جمشید نے سعودی عرب کے ینبوع البحر میں ایک انٹرنیشنل بورڈنگ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ سعودی عرب کا جدید اور انٹرنیشنل ماحول تھا جہاں وہ رہائش بھی رکھتے تھے۔ اسکول کے بعد ان کا بڑا خواب تھا کہ وہ پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنے، والد کی طرح آسمان کو چھوئیں، لیکن کمزور بینائی کی وجہ سے یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اسکول کے بعد وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں داخل ہوئے۔ ہاسٹل کے یادگار دن: 80 کی دہائی میں UET لاہور میں داخلہ لینا ایک بہت بڑی کامیابی مانا جاتا تھا۔ جنید جمشید ایک ذہین طالب علم تھے، انہوں نے یہاں سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی۔ پڑھائی کے سخت شیڈول کے باوجود جنید کا دل موسیقی میں دھڑکتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ہاسٹل کے کمرے میں گٹار لے کر بیٹھ جاتے اور مغربی پاپ گلوکاروں کے گانے گنگناتے تھے، بینڈ سے مشہور سنگر تک۔ 80 کی دہائی کے وسط میں پاکستان کے نوجوانوں میں مغربی راک اور پاپ بینڈز کا بہت کریز تھا۔ جنید جمشید بھی ان سے متاثر تھے اور شروع میں وہ انگریزی گانے ہی گایا کرتے تھے۔ وائٹل سائن سے بھی پہلے جنید جمشید نے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مقامی بینڈ بنایا تھا جس کا نام نٹس اینڈ بولٹس رکھا گیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے فنکشنز اور یونیورسٹی کے ایونٹس پر پرفارم کیا کرتے تھے۔ اسی دوران روہیل حیات اور شہزاد حسن وائٹل سائن کے نام سے ایک بینڈ تشکیل دے چکے تھے، لیکن انہیں ایک ایسے فرنٹ مین کی تلاش تھی جس کی آواز میں دم اور شخصیت میں کرشمہ ہو۔ ان کی جنید سے ملاقات پشاور یا اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے میوزک کنسرٹ کے دوران ہوئی۔ روہیل حیات بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے جنید کو اسٹیج پر دیکھا تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ جنید جمشید کے عروج کی سب سے اہم ملاقات معروف پروڈیوسر شعیب منصور کے ساتھ تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ شعیب منصور ایک ایسی آواز ڈھونڈ رہے تھے جو دل پاکستان کے تصور کو حقیقت کا روپ دے سکے۔ ایک بار انہوں نے اسلام آباد کے ایک پارک یا یونیورسٹی کی تقریب میں جنید کو گٹار بجاتے اور گاتے دیکھا۔ شعیب منصور کو جنید کے چہرے کی معصومیت اور آواز کا سوز اتنا پسند آیا کہ انہوں نے بغیر کسی بڑے ایڈیشن کے انہیں اس تاریخی گیت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہی وہ ملاقات تھی جس نے جنید کو ایک مقامی گلوکار سے عالمی ستارہ بنا دیا۔ عروج کا دور: جنید کے عروج کا آغاز تب ہوا جب دل پاکستان ریکارڈ ہوا۔ یہ گانا اصل میں 1985 میں تیار ہوا تھا، لیکن 1987 میں PTV پر اس کی میوزک ویڈیو نشر ہونے کے بعد وائرل ہوا۔ 1989 میں وائٹل سائن بینڈ کا پہلا البم ریلیز ہوا۔ اس میں دل پاکستان کے علاوہ تم مل گئے، گوری، مسافر جیسے ہٹ گانے تھے۔ البم نے ریکارڈ توڑ سیلز کی اور پاکستانی پاپ موسیقی کو ایک نئی شکل دی۔ جنید جمشید بینڈ کے لیڈ ووکلسٹ تھے۔ ان کی کرشماتی شخصیت، خوبصورت لکس اور پرفارمنس نے نوجوان نسل کو پاگل کر دیا۔ کنسرٹس میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لڑکیاں چیختی اور پاکستان بھر میں ان کی فین فالوئنگ بڑھتی گئی۔ BBC کے ایک عالمی سروے میں 2003 میں دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا مقبول ترین قومی نغمہ قرار دیا گیا۔ بالی ووڈ نے بھی دل ہندوستان بنا کر اس کی کاپی کی۔
دوستو آپ جو واقعہ آپ کو سنائیں گے یہ جنید کے عروج کی آخری حد ہے۔ 1992 میں جنید جمشید اور وائٹل سائن بینڈ لندن کے ویمبلے ارینا میں ایک بڑے کنسرٹ میں پرفارم کر رہے تھے۔ وہاں بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن مرکزی ستارے تھے۔ امیتابھ کا قیام ایک شاہانہ سویٹ میں تھا۔ جب جنید صاحب اپنے بینڈ کے ساتھ امیتابھ صاحب سے ملنے گئے تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ان کے دل میں ایک خواہش جاگی۔ سویٹ کا دروازہ کھلا تو اندر شاہی شان تھی، بڑا کمرہ، لگژری فرنیچر اور خاص طور پر ایک بڑی شاندار کرسی جو امیتابھ بچن جیسے سپر سٹار کے لیے مخصوص تھی۔ لوگ امیتابھ کے گرد مجنوں کی طرح جمع ہوتے، ہاتھ چومتے، فوٹوز کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے۔ جنید جمشید نے بعد میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ دل میں آیا کہ کاش ایک دن میرا نام بھی اسی طرح لکھا جائے اور میں بھی اسی شان والے کمرے میں بیٹھوں۔ یہ خواہش ان کے دل میں گہری بیٹھ گئی۔ بالکل 8 سال بعد 2002 کے قریب اللہ تعالیٰ نے جنید صاحب کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اب ویمبلے ایونٹ میں جنید جمشید کا نام مرکزی ہو چکا تھا۔ جب وہ وہیں پہنچے تو ان کا قیام بالکل امیتابھ بچن والے شاہانہ سویٹ میں تھا۔ وہی بڑا کمرہ، وہی لگژری اور وہی شاندار کرسی جس پر اب جنید جمشید بیٹھے تھے۔ جنید جمشید کی آخری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں ویمبلے ارینا لندن کا ایک مشہور انڈور کنسرٹ اور ایونٹ ہال ہے۔ یہ ویمبلے اسٹیڈیم کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہ جگہ موسیقی کے بادشاہوں کا گھر ہے۔ یہاں دنیا کے تمام بڑے سنگرز نے پرفارم کیا ہے۔ یہاں کنسرٹ کرنا مطلب ہے عالمی شہرت کا دروازہ کھلنا۔ یہاں پرفارم کرنے کے بعد جنید ساری دنیا کی نظروں میں آ گئے۔ طارق جمیل سے ملاقات۔ جنید جمشید اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتے تھے کہ سٹیج پر ہزاروں لوگ ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ شو ختم کر کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں اکیلے بیٹھتے تو انہیں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اسے دنیاوی چیزیں خوش رکھتی ہیں، لیکن روح کا تعلق آسمان سے ہے اور اسے جب تک ذکر اور عبادت نہ ملے وہ بے چین رہتی ہے۔ اسی بے سکونی کے دوران انہوں نے مختلف مذاہب اور فلسفوں کا مطالعہ بھی شروع کیا، مگر انہیں تسکین نہیں ملی۔ اس دوران ان کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی۔ مولانا اس وقت بھی اپنے مخصوص اور نرم انداز بیاں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جنید جمشید کے مطابق مولانا نے انہیں کبھی بھی موسیقی چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی ان پر تنقید کی۔ مولانا کا انداز اتنا مشفقانہ تھا کہ جنید ان کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ مولانا اکثر انہیں کہتے، جنید اللہ نے تمہیں اتنی پیاری آواز دی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ آواز اس کے دین کے کام ہے؟ جنید جمشید نے مولانا کی دعوت پر تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں اور بیرون ملک مولانا کے ساتھ سفر کیا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے سمجھ سکیں۔ اس دوران انہوں نے زندگی کے ایک ایسے رخ کو دیکھا جس کا گلیمر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موسیقی چھوڑنے کے فیصلے کے آس پاس جنید جمشید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا میوزک کیریئر زوال پذیر ہو رہا تھا کیونکہ ان کی توجہ دین کی طرف جا چکی تھی۔ شوبز کے دروازے ان پر بند ہو رہے تھے کیونکہ وہ اب ویسے کمرشل نہیں رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے پاس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور انہیں اپنی قیمتی گاڑیاں تک فروخت کرنی پڑی۔ اسی دوران ان کے دیرینہ دوست اور وائٹل سائن کے ماسٹر مائنڈ شعیب منصور کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شعیب منصور چاہتے تھے کہ جنید میوزک جاری رکھے جبکہ جنید کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس تناؤ نے جنید کو ذہنی طور پر بہت متاثر کیا کیونکہ وہ ایک طرف اپنے بہترین دوست کو کھو رہے تھے اور دوسری طرف اپنا وہ کیریئر جس نے انہیں سب کچھ دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنید جمشید 2 کشتیوں کے سوار تھے۔ وہ داڑھی بھی رکھ رہے تھے اور کبھی کبھار شوز میں بھی چلے جاتے تھے۔ اس تذبذب نے انہیں ایک شدید نفسیاتی بحران میں مبتلا کر دیا تھا۔ کچھ کہتے یہ مولوی بن گیا ہے اور کچھ کہتے یہ اداکاری کر رہا ہے۔ اس بحران کے دوران انہوں نے ایک بڑا سبق سیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب دنیا کو خوش کرنے کے بجائے صرف اپنے رب کو خوش کریں گے۔ انہوں نے اپنے مشہور برانڈ جے ڈاٹ کی بنیاد رکھی تاکہ حلال طریقے سے روزی کما سکے۔ حالانکہ شروع میں اس برانڈ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کپڑوں کی دکان پر لوگوں کا طنز۔ موسیقی چھوڑنے کے بعد جنید جمشید نے اپنے 2 ساتھیوں سہیل خان اور محبوب خان کے ساتھ مل کر پاکستان کے علاقے طارق روڈ پر ایک چھوٹی سی دکان سے کام شروع کیا۔ شروع میں ان کا ارادہ صرف مردانہ کرتے فروخت کرنا تھا کیونکہ وہ خود اب صرف کرتا اور شلوار پہنتے تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ مارکیٹ میں اچھے ڈیزائن کے کرتوں کی کمی ہے۔ برانڈ کا نام جے ڈاٹ رکھنا ایک بڑا رسک تھا۔
ان کے بہت سے قریبی لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنا نام استعمال نہ کریں کیونکہ لوگ ان سے اب نفرت کرنے لگے ہیں یا انہیں ایک ناکام گلوکار سمجھتے ہیں، لیکن جنید جمشید کا ماننا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ اسی نام کو عزت دے گا۔ جنید جمشید نے تارک روڈ کراچی پر اپنی پہلی دکان کھولی تو وہ خود وہاں موجود ہوتے تھے۔ لوگ کپڑے خریدنے کے بجائے انہیں دیکھنے آتے تھے۔ کچھ لوگ سامنے آ کر کہتے، دیکھو کل کا اتنا بڑا سٹار آج کپڑے ناپ رہا ہے۔ بعض گاہک جان بوجھ کر ان سے بحث کرتے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا سابقہ پاپ سٹار کو غصہ آتا ہے یا نہیں۔ موسیقی چھوڑنے کے بعد ان کے پاس جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر بتاتے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس گھر کا کرایہ یا بچوں کی فیس بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ان کے پرانے دوست اور شوبز کے ساتھی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، جنید تم جذبات میں آ کر اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو، چند دن میں واپس آ جاؤ گے۔ لوگ طنزاً انہیں مولوی کہہ کر پکارتے، جو اس وقت کے گلیمرس ماحول میں ایک تانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ انہیں قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ لبرل طبقہ ناراض تھا کہ انہوں نے موسیقی کیوں چھوڑی اور وہ اسے انتہا پسند قرار دیتے تھے۔ مذہبی طبقہ شروع میں شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ شاید یہ سب ڈرامہ ہے یا شہرت حاصل کرنے کا نیا طریقہ ہے۔ ان تمام طنز اور مشکلات کے باوجود جنید جمشید نے صبر اور مسکراہٹ کا راستہ اپنایا۔ وہ کہتے تھے، مجھے فخر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے آزمایا کہ کیا میں شہرت کے بغیر جی سکتا ہوں، اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے گمنامی بھی قبول ہے۔ باقی تفصیل پھر کسی ویڈیو میں۔ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم دوسروں کو بددین، منافق اور ڈرامہ باز کہنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔